میورسال جو اس ناول کا نریٹر ہے شمالی افریقہ کے شہر الجزائر کی ایک شپنگ کمپنی میں کلرک کی نوکری کر رہا ہے۔ میورسال جو ہے یہ نریٹر بھی ہے اور یہ پروٹیگونسٹ بھی ہے، اور سارے کا سارا ناول جو ہے اس کی ساری جو سٹوری ہے اسی کے متعلق ہے۔ ایک ٹیلی گرام کے ذریعے سے اس کو یعنی کہ میورسال کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نرسنگ ہوم میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی والدہ کا کب انتقال ہوا، کیونکہ خط میں ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی، صرف یہ درج تھا کہ جنازہ کل ہے، لہٰذا اسے اپنے دفتر سے چھٹی لے کر اگلے دن صبح وہ جنازے میں شمولیت کے لیے 50 میل جو کہ دور ہے مورینجو علاقے کے لیے اسے نکلنا ہے۔ لیکن بس میں سوار ہونے سے پہلے سوچتا ہے کہ اپنے پسندیدہ ہوٹل سلیشے میں ناشتہ کر لوں، لہٰذا وہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد بس میں سوار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، والدہ کی اس کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا بیٹا جوان ہو، اب دیکھیں کہ وہ نرسنگ ہوم میں رہ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا سلوک تھا اس کا اپنی ماں کے ساتھ، ایگزسٹینشل پرابلمس جو کہ وہ سوسائٹی امریکن برٹش سوسائٹی فیس کر رہی ہے۔ یہ جو شیٹرڈ فیملی سسٹم ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس میں۔ اب اسے یہ فکر ہے کہ جناب مجھے 50 میل دور جانا پڑ رہا ہے، اسے یہ فکر ہے کہ مجھے اتنی دور سفر کے لیے جانا ہے، وفات ہو گئی ہے تو مجھے اتنا ٹائم لگے گا، مجھے یہ نہیں پتہ جنازہ کب ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اتنے بڑے دکھ صدمے کی بات ہے، اور یہ اپنے پسندیدہ ہوٹل میں ناشتہ کر رہا ہے۔ وہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران وہ تقریباً سویا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے لاس کے بعد انسان کو نیند آتی ہے۔ جب وہ ہوم فار دی ایجڈ جہاں اس کی والدہ رہتی تھی پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات ڈائریکٹر سے ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی بے حسی، آپ ادھر دیکھیں گے، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، جب نرسنگ ہوم کا نگران کیئر ٹیکر اس کو بتاتا ہے کہ لاش کو سیل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے پیک کر دیا گیا ہے، تختے میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن آپ کے لیے دوبارہ کھول دیتا ہوں، تو میورسال اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے سے انکار کرتا ہے نا، بے حسی، جس پر نگران جو ہے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسا انسان ہے۔ اس رات پھر میورسالٹ اپنی والدہ کی لاش کے سامنے وجل کا اہتمام کرتا ہے۔ وجل کہتے ہیں کہ ساری رات جاگنا، صبح ہونے تک انسان جاگ کر جو گزارتا ہے میت کے سامنے، اسے وجل کی رسم کہتے ہیں۔ لیکن اس دوران وہ نگران کی موجودگی میں سگریٹ کے کش لگاتا ہے، میت کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، کافی پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ یہ ہے نا سٹرینجنس، سگریٹ پینا، کافی پینا، سو جانا، اور وہ بھی ماں کی میت کے سامنے۔ اگلی صبح وہ جنازے کے وقت نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر سے ملتا ہے۔ ڈائریکٹر اس کو بتاتا ہے میورسالٹ کو کہ نرسنگ ہوم میں تمہاری والدہ کا ایک بہت قریبی دوست تھامس پیریز بھی جنازے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ تھامس پیریز اس کی والدہ کا بہت اچھا دوست ہے اور دونوں بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ اب ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ وہ بھی جنازے میں جائے گا۔ تمام لوگ جنازہ کے ساتھ ساتھ قریب ہی ایک چھوٹے سے دیہات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نرسنگ ہوم سے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان کی طرف اب جا رہے ہیں۔ راستے میں تھامس پیریز جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑتا ہے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے، دھوپ کی وجہ سے کچھ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر الجزائر میں جو ہے وہ گرمی بڑی پڑتی ہے۔ میورسال بیان کرتا ہے جنازے کے واقعات کے متعلق اسے کچھ یاد نہیں، اور اسی رات بروز ہفتہ وہ ہنسی خوشی الجزائر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اس سے جنازہ، اس ایونٹ، ان چیزوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں، کسی قسم کا کوئی جو ہے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی سٹرینجنس، اتنی بے حسی جو ہے یہ شو کرتا ہے۔ اگلے روز
میور سالٹ ساحل سمندر پر تیراکی کے لیے جاتا ہے، وہاں پر انجوائمنٹ کرتا ہے۔ اس کی ملاقات میری کارڈونا، اس کی لور ہے، اس کی فرینڈ ہے، اس سے ہوتی ہے۔ کبھی اس کے دفتر میں کام کرتی تھی وہ پہلے۔ اس شام دونوں تھیٹر میں ایک مزاحیہ فلم دیکھتے ہیں، وہ اس کے گھر قیام کرتی ہے۔ صبح جب میور سالٹ بیدار ہوتا ہے تو میری جا چکی ہوتی ہے۔ وہ دوپہر تک بستر پر لیٹا رہتا ہے، شام کو کھڑکی سے باہر لوگوں کو گزرتے دیکھتا رہتا ہے۔ اتنے بڑے لاس کے بعد بے حسی ختم نہیں ہوئی، وہ اپنی لائف کو ویسے ہی انجوائے کر رہا ہے جیسے نارمل روٹین میں انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اگلے روز بروز سوموار میور سالٹ واپس اپنے کام پر جاتا ہے۔ وہ وہاں اپنے دوست ایمینول کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، دوپہر تک دفتر میں کام کرتا ہے۔ رات کو جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات ایک بوڑھے سلمینو سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے بیمار کتے کے ہمراہ اسی عمارت میں رہائش پذیر ہے جہاں میور سالٹ رہتا ہے۔ بڑی پیاری سٹوری ہے وہ بابے کی اور اس کے کتے کی، آگے چل کے کرتے ہیں۔ یہ اس کا ہمسایہ ہے۔ میور سالٹ کی ملاقات اپنے ہمسائے ریمنڈ سائنس سے بھی ہوتی ہے۔ یہ انتہائی کمینے قسم کا آدمی ہے، بہت گھٹیا قسم کا، جس کے بارے میں یہ افواہیں ہیں کہ وہ پمپ ہے، عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ ریمنڈ سائنس جو ہے، یا ریمنڈ آپ کہہ لیں، اسے رات کے کھانے کی دعوت دیتا ہے جو کہ میور سالٹ قبول کر لیتا ہے۔ وہ فوتگی سے آیا ہے، ماں کی وفات ہوئی ہے اور دوستوں کے ساتھ کھانے کھا رہا ہے، اب ان کی دعوتیں بھی وصول کر رہا ہے۔ اب ریمنڈ جو ہے یہ میور سالٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے بے وفائی پر اپنی محبوبہ کو مارا پیٹا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کے بھائیوں کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہی جو جھڑپ، یہی جو ملاقات ہے، یہ کس طرح اس کی میور سالٹ کی لائف کو چینج کر کے رکھ دے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی جو غلطی ہے، غلط ڈیسیژن ہے، اس کی ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہاں پر جو ہونے والا ڈیسیژن ہے، ریمنڈ اب چاہتا ہے کہ میور سالٹ اس کی طرف سے اس لڑکی کو واپس لانے کے لیے خط لکھے تاکہ وہ مزید اس کو تنگ کر سکے۔ میور سالٹ اس کو خوش کرنے کے لیے خط لکھ دیتا ہے اور رضامند ہو جاتا ہے۔ اسی رات وہ ریمنڈ کی خاطر خط لکھ دیتا ہے۔ اگلے ہفتے کے روز میور سالٹ کے اپارٹمنٹ میں اس سے میری جو ہے وہ ملنے کے لیے آتی ہے۔ وہ میور سالٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جس پر وہ کہتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، کیا ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو مانتا ہے، لیکن بعد میں اس کو جواب دیتا ہے کہ غالباً وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اسی دوران دونوں یعنی ریمنڈ کے اپارٹمنٹ سے آتی چیخوں کی آواز سنتے ہیں۔ وہ دونوں جو ہیں وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو ریمنڈ کا اپارٹمنٹ اس سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ وہی لڑکی جسے خط لکھ کر بلایا گیا ہے اسے مار پیٹ رہا ہے وہ ریمنڈ۔ وہ دونوں نیچے ہال میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا وہاں پہنچ گیا۔ پولیس والا ریمنڈ کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو اپنی محبوبہ کو مارنے کے جرم میں پولیس اسٹیشن طلب کیا جائے۔ بعد میں ریمنڈ میور سالٹ سے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے عدالت میں گواہی دو گے، جس پر میور سالٹ گواہی دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ ماں مر گئی، اس کے جنازے پر جانے کی بھی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اسے دھوپ محسوس بھی ہو رہی ہے، اپنی لائف کو جیسے مرضی جیتا ہے، اور یہاں پر جو فیصلے کر رہا ہے اس پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے بھی راغب ہو گیا، خط لکھنے پہ بھی راغب ہو گیا، عدالت میں اس کے لیے گواہی دینے پر بھی عجیب قسم کا انسان ہے۔ اسی رات ریمنڈ کی ملاقات سلمانوں سے ہوتی ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا کتا بھاگ گیا۔ میری جو ہے وہ میور سالٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کی بات کا لا تعلقی سے جواب دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دونوں کی منگنی ہو جاتی۔ اب اتوار کا دن ہے۔ ایک دن میں ساری گیم کیسے بگڑتی دیکھیں۔ اتوار کو میور سالٹ، میری
اور ریمنڈ وہی شخص ہے جس نے اپنی محبوبہ کو مارا پیٹا اور میور سال سے خط جو ہے لکھوایا اس کے لیے۔ سالے سمندر پر موجود ریمنڈ کے ایک دوست میسن کے گھر جاتے ہیں۔ وہ سمندر میں تیراکی کرتے ہیں، خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور بعد میں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسی سپہر ساحل پر ریمنڈ، میورسالٹ اور میسن کا سامنا 2 عربوں سے ہوتا ہے، عربی لوگوں سے۔ 2 شخص ہیں جن میں سے ایک لڑکی کا بھائی ہے جس کو ریمنڈ نے پیٹا تھا۔ وہ لڑکی جسے ریمنڈ نے اپنی محبوبہ کو جس کو پیٹا تھا، اس کا بھائی اب آ جاتا ہے اس کو پیٹنے کے لیے۔ اب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی۔ اس عربی لڑکی کا بھائی خنجر نکال کر ریمنڈ کو زخمی کر دیتا ہے کہ ادھر آ، تو میری بہن نو کٹیا، تینوں میں دس دا۔ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر کے ریمنڈ اپنے ساتھ میور سالٹ کو لے کر ان عربوں کی تلاش کرنے سارے سمندر پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں عربوں کو ایک چشمے کے پاس کھڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ریمنڈ اپنی گن سے ان دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں انہوں پون دینا، آج میں چھڑنا ہی نہیں۔ لیکن میور سالٹ اس چیز پر ریمنڈ کو سمجھاتا ہے اور اس سے گن لے لیتا ہے۔ بڑی عقل کا کام کرتا ہے، دوجے نو سلامان دین دیا، اپو دیکھے ہن کی کرتا۔ تاہم بعد میں میور سالٹ چشمے پر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جاتا ہے اور کسی وجہ کے بغیر ریمنڈ کی محبوبہ کے بھائی کو پہلے 1 اور پھر 4 گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے۔ واہ بھائی، چنگا پاگل ٹکریاں ہیں۔ یہاں پر ناول کے حصہ اول کا اختتام ہو جاتا ہے، پہلا پارٹ ختم۔ میور سالٹ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کا وکیل جو ہے محسوس کرتا ہے کہ میور سالٹ کو اپنے جرم پر کوئی افسوس یا پچھتاوا ہی نہیں ہے، انہوں ہے ہی نہیں کہ میں کوئی جرم کیتا، کوئی لینا کوئی دینا۔ اس طرح کا بے حس انسان، خاص طور پر اس کے اپنی والدہ کے جنازے پر کئی قسم کے جو ہے وہ دکھ کا، کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہ کرنا بھی اس کے وکیل کو ناگوار گزرتا ہے کہ یار کیسا انسان ہے۔ بعد میں میور سالٹ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ میور سالٹ کے دونوں موقعوں یعنی اپنی والدہ کے انتقال اور اس کے جنازے پر عدم دلچسپی اور اس عرب شخص کے قتل پر افسوس اور پچھتاوے کا اظہار نہ کرنے پر لاپرواہی اور ان حرکات کو بالکل سمجھ نہیں پاتا کہ ہیں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ سے یہ اسے روک رہا ہے ریمنڈ کو، اور خود اسے قتل کر دیتا ہے۔ اپنی ماں کی وفات پر اسے کوئی احساس، کوئی دکھ نہیں۔ مجسٹریٹ اس کے سامنے عیسائیوں کے کراس کے نشان کو لہراتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ خدا عیسائیت میں اپنے ایمان کو ثابت کرو، یعنی کہ تم خدا کو مانتے۔ مجسٹریٹ میور سالٹ کے خدا کے یقین رکھنے کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کو مسیح کا مخالف کا خطاب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ کرسچن نہیں ہے، یہ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتا، ایتھیسٹ ہے لگتا ہے۔ ایک دن میری جیل میں میور سالٹ سے ملاقات کرتی ہے۔ اس دوران وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہے اور امید کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اپنے جرم سے بری ہو جائے اور وہ شادی کر لیں گے۔ اسے امید ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا، باہر آ جائے گا اور شادی ہو جائے گی۔ جب میور سالٹ جیل میں اپنے ٹرائل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جیل کی زندگی کا عادی بنا لیتا ہے۔ اس کی فطرت عورتوں اور سگریٹ سے دوری شروع میں اس کے لیے شدید اذیت کا باعث بنتی ہے کہ نہ وہ عورتوں کے قریب رہ سکتا ہے، نہ سگریٹ پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ قدرت کے قریب جا سکتا ہے۔ پہلے تو بڑی اذیت ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بغیر رہنا سیکھ لیتا ہے اور زیادہ تر وقت وہ جیل میں سو کر گزارتا ہے، فضول ستا ہی کوڑے بیچ کے۔ ٹرائل والے دن اس کو صبح صبح عدالت لے کر جایا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت ٹرائل دیکھنے والوں، اس علاقے کے لوگوں اور صحافیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ٹرائل کا عنوان جلد ہی اس عربی شخص کے قتل سے میور سالٹ کے عمومی کردار اور خاص کر اس کی والدہ کے انتقال پر اس کے رد عمل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یعنی ٹرائل میں باتیں ہونے لگ جاتی ہیں قتل کی اور اس کی والدہ کی وفات پر اس کا جو رد عمل اس پر۔ نرسنگ ہاؤس کے ڈائریکٹر جنازہ پر موجود دوسرے لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی والدہ کے انتقال میں میور سالٹ کی آنکھوں میں آنسو یا غم کے جذبات کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہ جدو ماں مری سی روندا بھی سی کہ نہیں۔ میری ہچکچاتے ہوئے بطور گواہ بتاتی ہے کہ والدہ کے انتقال کے ایک دن بعد وہ اور میور سالٹ ایک کامیڈی فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ حیرت کی بات نہیں،
عدالت میں اگلے دن سرکاری وکیل میورسال کو عدالت میں ازدہے کے نام سے پکارتا ہے، مونسٹر، اور کہتا ہے کہ اس میں اخلاقی جذبات کی کمی پورے معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ کہ بھائی دوسرے لوگ دیکھ کے تو ڈرن گے مونسٹر کتوں آ گیا ازدہا کمینہ انسان۔ اس کی سوچ اور امید کے برعکس میورسال کو مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے، اس کے سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے، اور میورسال بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی جرم ہی نہیں، مینوں کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ میورسال اس جیل میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس صورتحال کو سمجھ میں بہت دقت پیش آتی ہے، اور اس کو اپنی قسمت کے یقینی اور ناگزیر ہونے پر بھی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جیل سے بھاگ گیا ہے یا اپنی بریت کی ایک کامیاب اپیل دائر کر دی ہے۔ ایک دن میورسال کی خواہش کے برعکس پادری اس کو جیل میں ملنے آتا ہے، اس کو اکساتا ہے کہ تم اپنا کفر ختم کرو، خدا سے رجوع کرو، لیکن میورسال انکار کر دیتا ہے، نہ پر کہندا جا بھائی کام کر اپنا۔ مجسٹریٹ کی طرح وہ پادری بھی یقین نہیں کر پاتا کہ میورسال کو ایمان کی کوئی خواہش نہیں، نہ ہی اگلی زندگی کی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے نہ تو خدا پہ یقین ہے اور نہ آنے والی نئی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ میورسال اچانک تیش میں آ جاتا ہے، پادری کو دبوچ لے پکڑ لیں اور آ کہندا تینوں میں دساں تو مینوں خدا دسنا ہے۔ اس پر چلانا شروع کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ بے معنی خالصتاً جسمانی دنیا میں یقین رکھنے کے معاملے پر بالکل ٹھیک ہے۔ کہندا بھائی زندگی دا کوئی میننگ نہیں ہے گا، اور جو جسمانی زندگی جڑی سانوں نظر آ رہی ہے یہ زندگی ہے، اس علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ وہ تصور ہے میورسال دا۔ پہلی دفعہ میورسال اس تصور کو سچے دل سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے انسانی وجود کے کوئی معنی نہیں ہے، بس انسان کو ایسے پیدا کر دیا گیا ہے، کوئی میننگ ہے نہیں انسان کا۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کا کوئی ایم نہ ہو، مقصد نہ ہو، میننگ نہ ہو، تو انسان بھٹکتا پھرتا ہے، وہ مستقبل کی تمام امید کھو دیتا ہے۔ جب انسان خدا سے اور مذہب سے دور ہو جاتا ہے تب بھی یہی سچویشن ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کی لا تعلقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ قبولیت میورسال کو آخر کار خوشی فراہم کرتی ہے۔ عجیب غریب بات ہے، اور یہاں پر یہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔